الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی بیزاری بہت زیادہ ہے جو تمہیں اپنے رب سے ہے۔ جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف اور تم کفر کرتے تھے، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے 2 مرتبہ ہمیں مردہ 2 مرتبہ زندہ کیا، بس ہم اب اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، تو کیا کوئی صورت نکلنے کی بھی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اکیلا تو تم انکار کر دیتے، اور اگر شریک بنایا جاتا ہے کسی کو اس کا تو تم مان لیتے تھے۔ بس حکم اللہ ہی کا ہے جو برتر اور بزرگ ہے، وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو اپنی آیاتیں اور نازل فرماتا ہے تمہارا رزق آسمان سے، اور کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا مگر جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ جو عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے دین کو اس کے لیے، اگرچہ ناپسند کریں اسے، غفار بلند درجات پر فائز کرنے والا عرش کا مالک نازل فرماتا ہے، وہی اپنے فضل سے اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، وہ دن جب وہ ظاہر ہوں گے، پوشیدہ نہ ہوگی اللہ تعالیٰ پر ان کے حالات سے کوئی شے۔ کس کی بادشاہی آج کے دن؟ صرف اللہ تعالیٰ کی، جو واحد قہار ہے۔ آج بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا تھا، ذرہ ظلم نہیں ہوگا آج، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرائیے ان کو قریب آنے والی آفت کے دن سے، جب کہ دل گلے میں اٹک جائیں گے خوف اور دہشت سے بھرے ہوئے۔ نہ ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست، نہ سفارشی جس کی سفارش مانی جائے۔ وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان باتوں کو جو سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ فیصلہ فرمائے گا حق کے ساتھ، اور جن کو وہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا کہ یہ کتاب قرآن پاک جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ بڑی عزت و عظمت والی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس مالک کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، رب العالمین ہے، قادر مطلق، زبردست طاقت والا، حکمت والا، علم والا ہے۔ اس نے کتاب کے ذریعے یہ ہدایت اس لیے عطا فرمائی کہ وہ رحمان و رحیم، مخلوق پر بے حد مہربان اور فضل فرمانے والا ہے۔ اس نے ساری کائنات انسان کی ضرورت کے لیے بنائی، کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کی خدمت میں عرصہ سے لگا ہوا ہے، اور اس نے اپنی خدمت میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ آسمان، زمین، درخت، سمندر، بارش، دریا، ندی، جانور، چاند، سورج، ستارے، سب مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے لیے بنایا اور حکم دیا ہے۔ اگر پھر بھی انسان ایسے مالک کو چھوڑ کر لا شے بتوں کی پرستش کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے حساب کا دن ہے۔ حساب کے بعد انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا جہاں سخت عذاب ہے۔ آج کا فرمان یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اس وقت جہنمی فریاد کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے گناہ ثابت ہو گئے ہیں، ہم پر عذاب لازم ہو گیا ہے، کیا ہمیں اب معافی مل سکتی ہے؟ ہمیں پھر دنیا میں جا کر تیرے حکم کے مطابق زندگی کا موقع مل سکتا ہے؟ تو حکم ہوگا کہ جس طرح دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑتے تھے، بیزاری ظاہر کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ کہیں اس سے زیادہ بیزار ہے۔ اب تم کو یہیں رہنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو تم کو رزق عطا کرتا تھا، تمہارے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری خدمت میں لگایا ہوا تھا، آج وہ حساب لے گا، جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ آج انصاف سے فیصلہ کرے گا، کیونکہ آج اس کی حکومت ہے، اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔
جن لوگوں کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے تھے آج وہ بے بس جہنم میں ہوں گے، ان کے اختیار میں کچھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اگر کسی نے آنکھ سے بددیانتی کی یا دل سے بددیانتی کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، ہر ایک چیز مالک کے سامنے ہے اور وہی فیصلہ فرمائے گا۔ سامعین کرام، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے، ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصروف خدمت ہے۔ پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لا شے بتوں کو معبود بناتے ہیں جن کا تخلیق میں کوئی حصہ نہیں، تو وہ صرف اس لیے کہ شیطان جو ان کا دشمن ہے وہ ان کو بہکا رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے ظلم میں ڈوبے ہوئے دلوں کو روشن کرنے والے چراغ سے روشن نہ کیا، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہے۔ اور جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لی، ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے، ان پر شیطان کا کوئی تسلط نہ ہو سکا، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزری، اور وہ اس طرح دونوں جہانوں میں سرفرو اور سرفراز ہوتے ہیں۔ یہی وہ قیمتی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کے لیے التجا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔